بڑا فخر ہے کہ میں بر صغیر و ہند میں صوفیہ کرام کی تاریخ اور ارتقاء تقریباً 1000 سال سے بھی زیادہ ہے جن کا ذکر آپ سن رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی تعلیمات، کردار اور وعظ سے لاکھوں انسانوں کی زندگیوں اور متاثر کیا، اسلام کی ترویج اور انمٹ نقوش چھوڑے۔ صوفیہ کرام نے معاشرے اسلامی روایات، ہم آہنگی اور اقتدار کو پروان چڑھایا اور روحانیت، محبت، انسانیت کا درس دیا۔ اور حضرت دادا گنج بخش، جن میں وہ نام آپ نے کافی بزرگوں کے سنے، داتا گنج بخش کجویری، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، سید شیر شاہ جلال بخاری، مخدوم جہانیاں جہاں گشت، شیخ احمد سرہندی، خواجہ سید معین الدین چشتیہ سے سن رہے ہیں آپ، اجمیری سرکار، حضرت خواجہ بختیار کاکی، بابا فرید الدین شکر گنج، لال شہباز قلندر، نظام الدین اولیاء، یہ سب نام طریقت، روحانیت، محبت، خدمت، انسانیت کے ساتھ بڑھے ہیں۔ یہ حکمت کے بھی ماہر تھے، یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پھیلانے میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ذات اور ان کے پیغام اور اصحابہ کرام کی شخصیات کو اجاگر کرنے میں یہ لوگ پیش تھے۔ جب تک یہ سلسلے رہے تو قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، شخصیت اور اصحابہ کرام کی آپ سنتے رہے، لیکن آج الیکٹرانک دور میں آ کے ہم بہت دور ہو گئے۔ یہ محفلیں آج تو آپ دیکھتے ہیں کہ شام کو جو نوجوان بیٹھتا ہے وہ ما سوائے لغویات کے اور کچھ نہیں سنتا اور نہ ہی سننا چاہتا ہے، اور بعض کا افسوس ہوتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو کس طرف لیا جا رہا ہے۔ کاش کہ ایسی محفلیں ہوں، ایسے پروفیسر صاحبان کی سننے کو موقع ملے، کچھ ہمارے کردار میں کچھ عدل انصاف کا پتہ چلے۔ اور وہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عدل کرو، میں نے ترازو قائم کر دیا، عدل کرو احسان کے ساتھ، اور پھر آگے ایک اور سپارہ میں حکم ہے کہ احسان کرو عدل کے ساتھ۔ تو دونوں چیزیں یہ سمجھنے کے لیے پھر ایسے فقہا کی، ایسے فقیروں کی، ایسے صاحب علم، ایسے صاحب کردار لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ عدل کیسے کیا جاتا ہے، انصاف کیسے کیا جاتا ہے، احسان کے ساتھ عدل کیسے کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب ان ہمارے بزرگوں کی، ہمارے یہ بزرگان دین کی، اور جن کو سمجھ میں یہ فقہ بھی آئی، جن کی سمجھ میں جن کی روحانیت بھی تھی، حکمت بھی تھی، تو ان کی کردار کو اگر نہیں پڑھیں گے، ان کو ہم منفی کر دیں گے، تو پھر ہم کس طرف معاشرے کو لے جا رہے ہیں۔ تو میں تو ایک سیاسی آدمی ہوں، گو کہ میرا تعلق بھی اگر پیر زیادہ ہوں تو کسی پیر سے ہی تعلق ہے، اور سید شیر شاہ جلال بخاری اور مخدوم جہانیاں جہاں گشت کے مریدین میں سے ہیں میرے بزرگ۔ اور تبلیغ اسلام میں یہ ریاستیں ہریانہ، بیکانیر، جیسلمیر کے جو راجپوت جتنے مسلمان ہوئے، یہ سلسلہ آپ نے سنا ہوگا۔ مخدوم جہانیاں جہاں گشت سرکار اکثر دلی بھی جایا کرتے تھے، اور آپ نے ہسٹری میں پڑھا بھی ہوگا کہ فیروز شاہ تغلق مرید تھے جہاں اچ شریف کے، اور وہ اکثر اچ میں رہا کرتے تھے۔ تو ہسٹری میں ہے کہ ان کی بادشاہت اس لیے چلی گئی کہ وہ اکثر اپنے پیر کے پاس رہتے تھے اور دلی خالی تھا، تو اس عقیدت میں وہ اپنی بادشاہت دے بیٹھے۔ لیکن ان فقیروں کی محفلوں میں کچھ ان کو ملتا تھا کہ وہ بادشاہت کو بھول گئے۔ تو اگر ہم اس طرف جائیں تو بادشاہتیں اور یہ دنیاوی جو اقتدار اور یہ یزیدی کرسیاں ہیں جن میں کوئی برکت نہیں، جس سے آل رسول ذبح ہوئی، اور جس نے آل رسول نے جس کو چھوڑ دیا حضرت امام حسن نے، تو ان میں کوئی برکت والی بات نہیں ہے۔ یہ وزارتیں، یہ MNA بن جانا، یہ کوئی اتنی بڑی چیز ہے ہی نہیں۔ یہ ہماری ان بزرگوں کی نظروں میں یہ کوئی چیز نہیں، یہ خاک ہے، یہ کوئی اس کا درجہ کوئی نہیں ہے، بے برکتی ہے۔ ایک طرف سے انسان کو ڈالو، دوسری طرف کتا بن کے نکل جاتا ہے، یہ وہ کرسی ہیں۔ تو بچ کے رہنا چاہیے، ہم بزرگوں کی اولاد ہیں، اور کردار پر ہمیشہ اپنی ذات کو
کوشش کی ہے کہ جن بزرگوں میں ہم رہے ہیں اپنے کردار کی بنیاد پر بھی سامنے آئیں. تو سیاست میں بھی میرا یہی تھا کہ میں پتہ نہیں کتنی پارٹیوں سے الیکشن لڑا ہوں. پاکستان میں شاید میں واحد آدمی تھا جب ملت پارٹی کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور پھر بھی لوگوں نے مجھے ووٹ دی. تو یہ میرے خاندان کا، میرے بزرگوں کا ایک کردار تھا جو آج مجھے یہاں تک لے آیا ہے. جناب امیر کائنات نے فرمایا اپنے اصحابی کو، اے کمیل، کسی نے مجھ سے نہ پوچھے زمینوں اور آسمانوں کے راستے. جب بھی کسی نے سوال کیا کہ میری داڑھی میں بال کتنے ہیں، کون سی چیز انڈے دیتی ہے، کون سی بچے دیتی ہے، تو یہ تو امیر کائنات سے پوچھنے والے اس وقت بھی لوگ ایسے موجود تھے. تو ہم نے بھی ان بزرگوں کے جو کردار ہے اس کو پڑھنے میں اپنی اولاد کو اور اپنے نوجوان نسل کو اس طرف نہیں لے جا رہے ہیں. یہ تو آج پروفیسر صاحبانوں کی کوئی خدمت میں بیٹھے تو پتہ چلے. جب میں ایم این اے بنا 93 میں تو میرے والد صاحب نے مجھے پوچھا کہ بابا آپ نوابزادہ نصر اللہ صاحب کی خدمت میں بیٹھتے ہو؟ میں چپ کر گیا. تو ناراض ہوئے کہ اگر اس فیلڈ میں آئے ہو تو اس ہمارے علاقے کے اس بزرگ کی خدمت میں بیٹھا کرو، کچھ سیکھو گے. تو میں آیا تو اسمبلی میں تو نوابزادہ صاحب اپنے جیسے بیٹھتے تھے اپنے اعصاب پہ ایسے اپنی داڑھی رکھ کے بیٹھے تھے. تو میں نے کہا سلام کیا تو کہتے ہیں کیسے ہیں بابا، خیریت ہے؟ چاچا کیسے ہے؟ بابا کیسے ہیں؟ میں نے کہا جی بابا ناراض ہے بہت. کہ کیوں؟ میں نے کہا میں آپ کی خدمت میں نہیں بیٹھتا. تو کہتے ہیں ہاں میرا وزیر اعظم، یہ اپنا ہمارے جو جہاں وزراء صاحبان رہتے ہیں میں ان کو وزیرستان ہی کہتا ہوں، تو وہاں میری 22 نمبر ہے گھر، تو آ جایا کرو. تو میں گاڑی میں جا رہا تھا، اب یہ جرت بھی نہیں تھی کہ والد صاحب کے کہنے کی میں حکم عدولی کروں، اور لڑ رہا ہوں کہ میں کیا کہوں گا. اللہ نوابزادہ صاحب اتنے بزرگ آدمی ہیں، اتنے سینئر آدمی ہیں، میں کیا بات کروں گا. تو کچھ یہ بھی احساس تھا کہ میرا علم بھی اتنا نہیں ہے. بہرحال وہ لمحہ اور ایک لمحہ جب میں ان کی خدمت میں بیٹھا، اس کے بعد مجھے ہر اتوار انتظار رہتا تھا کہ کب اتوار ہے میں نوابزادہ صاحب کے پاس جاؤں. تو جب آپ ایسی ادبی شخصیتوں کے ساتھ، ایسے باکردار صاحب کردار پروفیسروں کی خدمت میں بیٹھیں گے تو پھر آپ کو ایک عادت پڑ جاتی ہے. ہمیں اس سے بہت دور کر دیا گیا. ٹیلی ویژن پروگرامز نے ہمیں اس طرف جانے ہی نہیں دے رہے، اس نوجوان نسل کو نہیں جانے دے رہے. یہ تو بعض کا تو افسوس ہوتا ہے کہ اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے نوجوان آتے ہیں تو گفتگو کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، ایڈریس کرنے کا طریقہ نہیں آتا، فوراً آ کے رشتہ بنا لیں گے چاچو انکل. تو وہ میں سوچتا ہوں کہ ہمیں تو بڑا ادب سکھایا گیا تھا کہ اگر میں ڈاکٹر صاحبہ کے دفتر میں جاؤں گا تو کہوں گا پروفیسر صاحبہ، ڈائریکٹر صاحبہ، یا جو ان کا عہدے سے پروفیسر ساحر کے پاس جاؤں گا تو ڈاکٹر صاحب. اس طرح سے ہم کتاب کرتے ہیں، لیکن نہیں آتا آج کل لوگوں کو.